بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درس نمبر 6۔ آج کے درس میں 4 باتیں ذکر کرنی ہیں۔ نمبر 1، کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اعلان حق۔ نمبر 2، ہجرت حبشہ۔ نمبر 3، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا۔ اور نمبر 4، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا۔ کل کے درس میں یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تو اس کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے منقطع ہو گیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا حکم کیا گیا کہ آپ اللہ کی ہدایات اور حکم کے مطابق لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو شروع کیا اور انتہائی حکمت اور بصیرت کے ساتھ مرحلہ وار اس ذمہ داری کو ادا کیا۔ ابتدائی جو 3 سال تھے نبوت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ انداز سے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، انفرادی طور پر لوگوں کو دعوت دیتے رہے، اور اس مقصد کے لیے دار ارقم جو کوہ صفا کے پاس ایک واقع تھا، ایک مکان تھا، اس کا انتخاب کیا گیا، اور وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی سے ملتے اس کو لے کر آتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعوت دیا کرتے تھے، اور اسی دعوت کے نتیجے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت زید بن حارثہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، اور یہ سب ایمان لے کر آ گئی اور دار ارقم سے یہ تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مکے میں حق کے تلاش کرنے والوں کے اوپر نظر رکھا کرتے تھے، اور جس کے اندر آپ کو نظر آتا تھا کہ یہ حق کے تلاش میں ہے تو اسے دار ارقم تک پہنچاتے تھے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے بعد دعوت اسلام اور تبلیغ اور پھیلنے لگی، اور جس کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص اور دیگر صحابہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا۔ شروع میں جو لوگ اسلام لائے تھے انہی میں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو اسلام لے کر آئے، انہوں نے بھی اسلام آغاز میں قبول کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال کے عرصے میں یہ جو دعوت خفیہ رکھی اور دار ارقم کے اندر وہاں، تو یہ کسی بزدلی یا ڈر کی بنیاد پر نہیں، بلکہ وحی الہی اور حکمت کی بنیاد پر یہ سب کچھ تھا کہ خاموشی کے ماحول میں ایک ایسی مضبوط جماعت کی بنیاد رکھی جائے جو آئندہ کے حالات میں پورے استقامت اور جرات کے ساتھ حق کی دعوت کا کام نبھا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت کے تحت یہ سارا کام کیا۔ جب یہ 3 سال مکمل ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے پیغمبر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اور ان کو دعوت دیجیے۔ اسی طریقے سے آپ بتائیے وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اب آپ کھل کر پوری وضاحت کے ساتھ کہیے کہ میں آپ کو آخرت کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ کھل کر سنا دیجئے جو آپ کو حکم دی جاتا ہے اور آپ مشرکوں کی پرواہ نہ کیجئے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ سب سے پہلے آپ اپنے خاندان والوں کو دعوت دیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آج کی پہلی بات ہے کہ کوہ صفا کی پہاڑی پر یا جبل ابی قبیس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس پر آپ چڑھے اور آپ نے آواز لگائی یا صباحا، جو کہ اس وقت لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ایک آواز دی جاتی تھی، تو لوگ جمع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر میں تم کو خبر دوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے ارادے سے کھڑا ہے، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ ما جربنا علیک الا صادق، ہم نے کئی دفعہ آپ پر تجربہ کیا لیکن ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا پایا ہے، بالکل ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً موضوع کی طرف آئے اور آپ نے کہا انی نظر، میں تمہیں آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہوں کہ آگے جو عذاب آنے والا ہے اس سے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ قوم
باقی جو رشتہ دار تھے وہ تو خاموش رہے، لیکن ابو لہب نے مخالفت کی اور سخت الفاظ کے ساتھ آپ کو جواب دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں سورہ لہب نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب، وہ تب اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے جو پیغمبر کی اہانت کرتا ہے اور پیغمبر کو سخت جواب دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات کی صورت میں ابو لہب کو جواب دیا اور عذاب میں مبتلا ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ دعوت کا آغاز کیا، اور آغاز اپنی ہی قوم سے کیا۔ گویا کہ انسان اپنے گھر کی اصلاح کرتا رہے، آغاز وہاں سے کرے۔ اصلاح ہمیشہ اپنے آپ سے اور اپنے گھر سے ہوتی ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے آغاز فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علانیتاً دعوت شروع کی تو قریش بھی مخالفت پر آ گئے، قوم بھی مخالفت پر آ گئی، تو آپ کے چچا ابو طالب آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آپ کا بہت مضبوط ساتھ دیا۔ اور قوم جب سامنے آتی تو ابو طالب ان کے سامنے آ جاتے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا۔ چنانچہ مکے کے مشرکین نے صحابہ کرام کو پریشان کرنا شروع کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے واقعات مشہور ہیں، ان پر تکلیفیں ان کو پہنچانا شروع کی۔ اسی طریقے سے آل یاسر، عمار اور یہ جو ان کا خاندان ہے، ان کو مکے والوں نے بڑی تکلیفیں پہنچائی اور مکے کے لوگوں کے اوپر بڑی سختیاں شروع کر دی، جو کہ بعض ان میں غلام تھے یا بعض کمزور تھے، تو مکے کے لوگ ان پر انتہائی سختیاں کرنے لگے۔ ایسے ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ جو آج کی دوسری بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام پر زندگی تنگ کر دی گئی ہے اور حق پر رہنا مشکل ہو رہا ہے، تو آپ نے اپنے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی۔ چنانچہ ماہ رجب میں بعثت کا 5واں سال تھا، آپ کو نبوت ملی ہوئی جس کا 5واں سال تھا، اور 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد اور 5 خواتین پر مشتمل ایک جماعت تھی، جنہوں نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ایک روایت کے مطابق جو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، اور ایک میں لکھا ہے حضرت عثمان بن مزعون، دونوں میں سے کسی ایک کو اس جماعت کا امیر بنایا گیا، اور یہ جماعت جدہ کے ساحل سے ہوتے ہوئے حبشہ کی طرف یہ چلی گئی۔ وہاں پر یہ لوگ پہنچے، پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے ہی میں تھے، مکے کے لوگ بڑی مخالفت پر آئے ہوئے تھے، اور ظلم و ستم کا طوفان پوری شدت کے ساتھ مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے تیار تھا۔ اس ماحول میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے پریشان تھے اور کچھ صحابہ کو حبشہ بھی بھیج دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی، اور اس گھٹن کے ماحول میں اور تاریک رات میں 2 ستارے کچھ اس طرح روشن ہوئے کہ کفر کے ایوان میں زلزلہ برپا ہو گیا۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں ہستیوں کو اللہ پاک نے اسلام کی ہدایت نصیب فرمائی، اور ان کے اسلام لانے سے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا سے گزر رہے تھے، صفا پہاڑی پر، اتفاق سے ابو جہل بھی وہاں آ گیا۔ ابو جہل نے آپ کو جب دیکھا، غصہ تو اس کو ویسی تھا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بلا کہا، گالیاں دی، اور بازوؤں کے پتھر بھی اٹھا کے آپ کو مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ چلے گئے۔ عبداللہ بن جدعان ایک شخص سے ان کی باندھی وہاں پر تھی، اس نے یہ پورا واقعہ دیکھ لیا۔ اتنے میں کچھ دیر کے بعد وہاں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کے ارادے سے گزر رہے تھے، کمان ہاتھ میں تھی۔ وہ جب گزرے تو عبداللہ بن جدعان کی باندھی نے سارا ماجرا سنایا کہ اس طرح ابو جہل نے آپ کے بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی اور آپ کو برا بلا کہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے سب سے بہادر اور حوصلہ مند نوجوان سمجھے جاتے تھے۔ جب آپ نے یہ سنا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا ہے اور آپ کو پتھر بھی مارا ہے، تو بہت غصے میں ہوئے اور فوراً وہاں سے روانہ ہوئے اور بیت اللہ شریف آئے۔ مطاف میں ابو جہل دیگر لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں کمان تھی، پورے زور سے وہ کمان اس کے سر پر ماری اور زخمی کر دیا، اور کہا تمہاری جرات کیسے ہوئی کہ تم نے میرے بھتیجے کو برا بلا کہا؟ تم جانتے نہیں میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں۔ اور یہ بات کہی اور اللہ پاک نے قبول فرمائی اور آپ کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے کر آ گئے، اور ان کے اسلام سے بھی مسلمانوں کو بڑا حوصلہ ملا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
ان کے اسلام لانے کا بھی بڑا عجیب واقعہ ہے کہ کفار کی مجلس قائم تھی اور یہ سوال اٹھا کہ کوئی ہے نہیں جو محمد کو قتل کر دے، یہ وہ قصے ختم کر دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جری تھے، بہادر انسان تھے، تو انہوں نے تلوار اٹھائی اور کہا کہ میں یہ کام کر دیتا ہوں۔ جب راستے میں جانے لگے تو راستے میں ایک صحابی حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ ملے، کہا اے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں کہ بس آج یہ قصے ہی ختم ہو جائے۔ تو حضرت نعیم بولے کہ اے عمر پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے، اسلام قبول کر چکے۔ یہ سن کر حضرت عمر بڑے غصے میں طیش میں آئے اور راستہ بدلا اور فوراً اپنے بہن کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر ان کی بہن اور بہنوئی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ ان کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت عمر کی آواز سن کر وہ تو چھپ گئے۔ حضرت عمر داخل ہوئے گھر میں، اپنے بہنوئی حضرت سعید کو مارنا شروع کیا اور بہن کو بھی مارا، اور جب وہ چھوڑانے آئے تو ان کو بھی مارا، ان کا چہرہ خون آلود ہو گیا، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ خیر جب غصہ ٹھنڈا ہوا، خاموش ہوئے تو کہا مجھے دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو بہن نے کہا انک رجس وانہ لا یمسہ الا المطہرون، تم اس وقت ناپاک ہو، جاؤ پہلے پاک ہو اور اس کے بعد اس کو ہاتھ لگانا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گئے، غسل کیا یا وضو کیا، پاک ہوئے، اور اس کے بعد آئے، اس صحیفے کو لیا اور اس کو پڑھنا شروع کیا تو سورہ طٰہٰ کی آیات تھی۔ اور جب یہاں پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، جو سورہ طٰہٰ کی 14 نمبر آیت ہے کہ میں ہی معبود برحق ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میری ہی عبادت کرو، بے ساختہ بول پڑے ما احسن ھذا الکلام، یہ تو بہت ہی خوبصورت کلام ہے۔ چنانچہ حضرت خباب بن ارت جو وہاں چھپے ہوئے تھے اور ان کو تعلیم دے رہے تھے، وہ اندر سے نکلے اور فرمایا کہ اے عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ہی آپ کے لیے دعا کی تھی اور وہ دعا قبول ہو چکی ہے، آپ کے لیے بشارت ہے کہ اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دار ارقم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا، اور صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگایا کہ حضرت عمر کے اسلام سے مسلمانوں کو جو خود اعتمادی اور عزت کا احساس ہوا، تو اور اس کے بعد ہی صحابہ کرام نے کھل کر مسجد نبوی اور مسجد حرام بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھنا شروع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے جب ہم حق پر ہیں تو چھپ کر ہم کیوں عبادت کریں گے، علی الاعلان ہم مسجد حرام کے اندر نماز پڑھیں گے۔ اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد ہوا۔ تو آج کے درس میں یہاں تک ہے، انشاءاللہ اس کے بعد اگلے درس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔